قال الله تبارك وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھنے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جو بھی عمل کروں وہ اللہ کا حکم اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہو. کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ میں دین کا کام کروں اور وہ کام اللہ کا حکم نہ ہو اور نبی کا طریقہ نہ ہو. اس میں دو باتیں ہیں، یا تو وہ لا علمی کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، یا وہ جو کام دین سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے یا اللہ کا حکم سمجھ کر کے کر رہا ہوتا ہے. سنی سنائی باتوں کو وہ دین سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی نیت خالص، اس کی نیت کے اندر کسی قسم کا فطور نہیں، اس کی نیت کے اندر کسی قسم کا دینی مفاد سے ہٹ کر دنیا کا کوئی مفاد نہیں. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں سنت پر عمل کروں. آج جمعہ کا خطبہ بھی سنت کے موضوع پر تھا، اور ہر انسان جس چیز پر عمل کرتا ہے وہ کوشش سے رہتا ہے کہ کوئی کام سنت سے ہٹ کر نہ ہو. ہر انسان کی یہ تمنا ہے، لیکن باوجود کم علمی کے بہت سارے کام ایسے کر جاتا ہے، یا بہت ساری ایسی حدیثیں بیان کر جاتا ہے، یا بہت ساری سنتیں ایسی بیان کر جاتا ہے جو کہتا ہے میں نے سنا ہے پڑھا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سے میری طرف غلط بات کی نسبت کی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. کسی کو آپ نے کہا کہ یہ نبی کی سنت ہے، لیکن حقیقت میں وہ سنت نہ ہو، فرمایا اگر آپ جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کے نبی پر بہتان باندھ رہے ہو، اللہ کی نبی کی طرف اس کی نسبت کرتے ہو، اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ سنت کہتے کسے ہے. سنت کا ہمیں پتہ ہی نہیں. سنت کی تعریف اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، سنت اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ خود بخود ہو جاتا ہے. اصل میں ہماری عوام کو سنت کا پتہ ہی نہیں. سنت عام فہم اور جامع معنی الفاظ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کی زبان کے اندر بتانے لگا ہوں. اللہ کے رسول نے کوئی کام کیا ہو، صحابہ نے اس پر عمل کیا ہو، یا اللہ کے نبی نے کسی کام کا حکم دیا ہو، صحابہ نے اس پر عمل کیا ہو، یا صحابہ نے کوئی کام کیا ہو، اللہ کے رسول نے اس کی تائید کی ہو، یا صحابہ نے کوئی کام کیا ہو، اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہو، اللہ کے رسول نے اگر تائید کی ہے یا خاموشی اختیار کی ہے، اسے بھی سنت کہتے ہیں. یہود و نصارہ کہا کرتے تھے کہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، صحابہ نے کلمہ پڑھا ہے، اس میں خیر نہیں ہے. صحابہ نے نماز پڑھی ہے،
اس میں خیر نہیں ہے. یہ یہود کے الفاظ ہیں، قرآن میں نقل ہے. لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، یہود کہتے تھے کہ یہ روزہ رکھتے ہیں، اس میں خیر نہیں ہے. یہ کلمہ لوگوں کو پڑھاتے ہیں، اس میں خیر نہیں ہے. یہود کہتے تھے یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس میں خیر نہیں ہے. یہود کہتے تھے یہ اپنے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اس میں خیر نہیں ہے. یہود کہتے تھے یہ اپنے رسول پر جان کو قربان کرتے ہیں، اس میں خیر نہیں ہے. یہود کہتے تھے یہ اپنے نبی کی ہر بات کو اپنی پیشانی پہ رکھتے ہیں، یہود کہتے تھے اس میں خیر نہیں ہے. یہود کہتے تھے یہ زکوٰۃ صدقات اور خیرات کرتے ہیں، اس میں خیر نہیں ہے. یہود کہتے تھے یہ حج بیت اللہ کرتے ہیں، اس میں خیر نہیں ہے. یہود کہتے تھے یہ اپنے نبی سے محبت، اپنے نبی سے عشق، اپنے نبی سے الفت کرتے ہیں، اپنے نبی کی بات کو مانتے ہیں. یہود کہتے تھے یہ اپنے نبی پر اپنا مال لگاتے ہیں، اپنی جان لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اس میں خیر نہیں ہے. لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، یہود اپنے اوپر ناز کرتے تھے، یہود اپنے اوپر فخر کیا کرتے تھے. اگر اس کے اندر خیر ہوتی، اگر اس کے اندر بھلائی ہوتی، اگر اس کے اندر بہتری ہوتی، یہ صحابہ اس پر عمل نہ کرتے. اگر نماز میں خیر ہوتی، صحابہ نماز نہ پڑھتے. اگر روزے کے اندر خیر ہوتی، صحابہ روزہ نہ رکھتے. اگر سارے کے سارے دین میں خیر ہوتی، شریعت میں خیر ہوتی، یہ صحابہ عمل نہ کرتے. یہود کہتے تھے کہ ہم عمل کرتے، کیونکہ ہر خیر کے کام میں ہم عمل کرنے والے ہیں. ہم حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہیں، ہم تورات کو ماننے والے ہیں. عیسائی کہتے تھے ہم حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں. یہ جتنا بھی دین آیا ہے، جتنی بھی شریعت آئی ہے، جس کو یہ سنت کہتے ہیں، جس کو یہ حدیث کہتے ہیں، اگر اس میں خیر ہوتی، پہلے یہ لوگ عمل نہ کرتے، ہم لوگ عمل کرتے. لیکن آپ کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، بلکہ ساری امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے. ساری دنیا کے کتب اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے ابدال اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے کائنات کے نیک لوگوں کو، عابدوں کو اکٹھا کر لو، زاہدوں کو اکٹھا کر لو، ساری کائنات کے انسانوں کو اکٹھا کر لو، سب کا عقیدہ یہ ہے، سب کا نظریہ یہ ہے. صحابہ نے جو عمل کیا ہے، انہوں نے خیر سمجھ کر کے عمل کیا ہے. آج کا کوئی بھی انسان، کوئی بھی ولی، کوئی بھی کتب، کوئی بھی ابدال، کوئی بھی زاہد، کوئی بھی عابد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ جناب صحابہ نے جو عمل نہ کیا ہو اور مجھے سمجھ میں آیا ہو اور میں نے سمجھ کر کے صحابہ نے خیر پر عمل نہ کیا ہو، میں نے دین پر عمل کر کے خیر پر عمل کیا ہو. ہمارا یہ عقیدہ ہے صحابہ نے جس پر عمل کیا ہوگا اس میں خیر ہوگا، صحابہ نے جس پر عمل نہیں کیا ہوگا اس میں خیر نہیں ہوگا. صحابہ نے نماز پڑھی ہے، رب کعبہ کی قسم اس میں بھلائی ہے. صحابہ نے روزہ رکھا ہے، اس میں بھلائی ہے. صحابہ نے زکوٰۃ ادا کی ہے، اس میں بھلائی ہے. صحابہ نے بھلائی کا کام کوئی بھی چھوڑا نہیں ہے. مشقت ہو تب بھی عمل کر کے دکھایا ہے، تکلیف ہو تب بھی عمل کر کے دکھایا ہے. آج کے انگاروں پہ حضرت بلال حبشی کو لیٹنا پڑا ہے. بلال حبشی نے آج کے انگاروں پہ لیٹ کر کے دنیا والوں کو بتلایا ہے، دنیا والوں جو بھی خیر کا کام ہوتا ہے ہم صحابہ اس پر عمل کرتے ہیں. اگر ہمیں دین کا کوئی ایسا کام جو دنیا والے اس کو دین کا کام کہے، اگر ہمیں خیر نظر نہیں آتی ہے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. تو نبی نے بات بتلائی ہو، ہم نے اس کو چھوڑا ہو، طریق ایسا آپ کو کوئی واقعہ نہیں بتلا سکتی ہے. نبی نے جو کام بتلایا ہے ہم نے عمل کر کے دکھایا ہے. نبی نے غزوہ احد میں ہمیں بلایا ہے، ہم اپنے ننگے جسموں کو لے کر کے وہاں پر پہنچے ہیں. ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں، ہم نے عمل کر کے دکھایا ہے. ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہم نے وہاں پر اپنی گردنیں کٹوا کر کے لوگوں کو نبی
کے ساتھ محبت کا ثبوت دے کر کے دکھایا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی کے ساتھ محبت کا ثبوت اس طریقے سے بھی دیا ہے. حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں میں نے اپنے بازو کو کٹوایا ہے. مسلمہ قذاب کہتا ہے حبیب بن زید اپنی بات سے مکر جا میرے بازو کو کاٹ دیا جائے گا. صحابی رسول کہتے ہیں یہ خیر کا کام ہے, میں نے اس پر عمل کرنا ہے. نبی سے محبت کا ثبوت دینا ہے. بازو کو کٹوایا ہے, اپنی زمیرہ نے آنکھوں کو نکلوایا ہے. حضرت عمارہ نے اپنے جسم کے ٹکڑوں کو کروایا ہے. لوگوں نے نیزوں پہ چڑھ کے سونی پہ چڑھ کے نبی کے ساتھ محبت کا ثبوت دیا ہے. یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی خیر کا کام ہو صحابہ نے چھوڑا نہیں ہے. کوئی بھی بھلائی کا کام ہو صحابہ نے چھوڑا نہیں ہے. کوئی بھی عزت کا کام ہو صحابہ نے چھوڑا نہیں ہے. کوئی بھی اچھائی کا کام ہو صحابہ نے چھوڑا نہیں ہے. نبی نے جو بھی بتلایا ہے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. نبی کی ہر بات سنت نہیں ہوتی ہے. نبی کی ہر بات سنت نہیں ہوتی ہے. سنت کہتے ہی اسے ہے جس پر صحابی نے عمل کیا ہو. سنت کہتے ہی اسے ہے جسے صحابی نے عمل کیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی, ہم اور آپ نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام کیے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شب برات کے حوالے سے جتنی من گڑت باتیں مشہور ہیں ہمیں ان سے نکلنا ہوگا. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کل ہم شب برات میں پہلی بات تو یہ ہے کہ شب برات کا لفظ پوری شریعت مطہرہ میں نہیں ہے. یہ آپ کے لیے نئی بات ہے, ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے. قرآن کو پڑھ کے دیکھ لو, حدیث کو پڑھ کے دیکھ لو, شب برات کا لفظ ہی نہیں ہے. یہ عام کتابوں کی بات نہیں کر رہا, شب برات کا لفظ نہیں ہے. یہ تو ہم اور آپ نے نکالا ہوا ہے اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بقدر لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. یہ حدیث ضعیف ہے, سن لیں. فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جسے نبی پر جھوٹی بات گڑی فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. فرمایا کہ نبی شب برات کی رات کو قبرستان میں جایا کرتے تھے. یہ بھی لکھ لو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. سیاہ ستہ کی کتابوں میں کوئی حدیث نہیں, مجھے نہیں ملی ہے, علماء کو نہیں ملی ہے, چاہے کسی بھی طبقے کا ہو. ہر ایک اس بات کو متفق ہے. پتہ نہیں ہمارے گاؤں والوں کو کہاں سے ملی ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. یہ ضعیف حدیث ہے. فرض کر لو اگر حدیث صحیح بھی ہے, فرض کر لو حدیث صحیح نہیں ہے, اگر فرض کر لو حدیث صحیح ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گئے, زندگی میں ایک مرتبہ گئے. ابو بکر کیوں نہیں گئے ہیں, عمر کیوں نہیں گئے ہیں, عثمان کیوں نہیں گئے ہیں, علی کیوں نہیں گئے ہیں؟ کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ کیا وہ نبی کی بات پر عمل کرنے والے نہیں تھے؟ 1,44,000 صحابہ ہیں. ایک صحابی کو لا کر کے دکھا دو کہ جو شب برات کی رات یعنی کہ شعبان کی 15ویں رات کو وہ قبرستان میں گیا ہو. کیا صحابہ سے بڑے عاشق ہم ہیں؟ کیا صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہم ہیں؟ کیا ابو بکر کو جو دین سمجھ نہ آیا ہو, عمر کو جو دین سمجھ نہ آیا ہو, نعوذ باللہ عمر کو جو دین سمجھ نہ آیا ہو, عثمان کو جو دین سمجھ نہ آیا ہو, علی کو جو دین سمجھ نہ آیا ہو, 1,44,000 صحابہ کو جو دین سمجھ نہ آیا ہو, تجھے اور مجھے سمجھ میں آ گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لو کان خیرا ما سبقونا, یہ یہودیوں کے الفاظ تھے. اگر یہ صحابہ کسی بات پر عمل کرتے ہیں اس میں خیر نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا تو عقیدہ یہ ہے کہ صحابی ہر اس بات پر عمل کرتا ہے جس میں خیر ہوتی ہے, جس میں بھلائی ہوتی ہے. صحابی کسی کام کو چھوڑتا نہیں ہے, جس میں بھی خیر اور بھلائی ہوتی ہے صحابی کر کے دکھاتا ہے. صحابی ضرور کرتا ہے. میرے بھائیوں, کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ وہ شب برات کی رات کو, بلکہ ہم تو دن میں جاتے ہیں. اگر فرض کر لو حدیث صحیح ہے تو رات کو جائیں جب وہاں پر سناٹا. ہاں باقی یہ بات ضرور ہے کہ ہمیں قبرستان میں جانا چاہیے. اگر اس رات و سلام کی حدیث موجود ہے, روزانہ جاؤ, 2 دن بعد جاؤ, 3 دن بعد جاؤ, جمعرات کو جاؤ, جمعے کو جاؤ, موت کی یاد آتی ہے.
لیکن کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ منسوخ کرنا اور خصوصاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوخ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تیسری بات تو فرمایا کہ اس رات کو فیصلے ہوتے ہیں، کس چیز کے فیصلے ہوتے ہیں، کس نے بتایا؟ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے کہ یفرق بکل امر حکیم، دوسری جگہ پر کہتا ہے والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، کہ لیلۃ القدر میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اس رات میں ہوتے ہیں۔ آپ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں، قرآن کو جا کر کے کھول کر کے دیکھ لو، پڑھ لو، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس سے کیا مراد ہے؟ شب برات کے حوالے سے جتنی باتیں مشہور ہیں سب من گڑت ہیں، ان کا کسی قسم کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ شب برات، یعنی کہ شب برات میں آپ کے لیے نام لے رہا ہوں، ویسے شریعت میں اس کا نام شب برات نہیں ہے، نصف اللیل شعبان اس کا نام ہے، کہ شعبان کی نصف یعنی کہ درمیانی رات، یعنی کہ 15ویں رات۔ اس کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں ضعیف روایتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ فرمایا جب ضعیف روایتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں وہ حسن کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں، حسن کے درجے میں، اور جب حسن کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں تو اس رات کی فضیلت تو ثابت ہے، جو یہ باتیں ہم نے مشہور کر رکھی ہیں ان میں سے کوئی بات بھی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں جو قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، آقا علیہ السلام کے فرامین کے اندر ہیں۔ آپ کہیں گے کہ بھئی چلو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح حدیث ہے، زندگی میں ایک مرتبہ گئے ہیں تو ہم بھی چلو چلے جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ چلے جائیں لیکن رات کے وقت چلے جائیں۔ آپ کہیں گے چلو ایک مرتبہ تو کیا نا، ثابت تو ہو جاتا ہے نا، حج بھی تو ایک دو مرتبہ ہی کیا ہے نا، حج بھی تو اتنے زیادہ نہیں کیے، ہم تو آپ صدر میں اتنے حج کیے اور ہم تو اتنے حج کرتے ہیں، کوئی جناب 40 حج کرتا ہے، کوئی 10 حج کرتا ہے۔ یہاں پر ہمیں بڑا پتہ ہے کہ یہاں پر کون سی سنت ہے، لیکن جب خوشی ہوتی ہے سنت بھول جاتے ہیں۔ نماز پڑھنا یہ بھی تو میرے نبی نے سکھایا ہے، روزہ رکھنا یہ بھی تو میرے نبی نے سکھایا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر جانا یہ نبی کی سنت ہے، میرے بھائیوں یہ داڑھی رکھنا بھی میرے نبی کی سنت